ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام حضرت جی، میں مجنو بول رہا ہوں انڈیا سے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ حضرت ایک بات پوچھنا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قاری تھے اور ان کے دن بھر ان کا مشغلہ جو ہے قرآن سکھانے میں اور قرآن تلاوت میں لگتا تھا، بلکہ یہاں تک آیا کہ رات میں یہ تہجد کی نماز میں روزانہ 4 پارہ قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت انہی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترغیب دیتے دیتے یہ وظائف کرتے تھے۔ انہوں نے کہا فرمایا کہ 1/4 حصہ درود پڑھوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھا دو، تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں تک کہ پھر آدھا میں آئیں، پھر 3/4 میں آئیں، پھر پورا کا پورا وظائف یہ درود شریف کے بارے میں بتایا۔ حضرت یہ قرآن کی تلاوت اور یہ درود شریف کا جو یہ مسئلہ ہے حضرت، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت جو ہے بہتر ہے اور درود شریف کی، یہ تھوڑا سا حضرت اس کو آپ ذرا سمجھائیے ہمیں، یہ تھوڑا ہمیں سمجھنا چاہتے ہیں ہم۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک، شکریہ، بہت شکریہ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ مجنون میڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں، ہمیشہ بڑا خوبصورت سوال لے کے آتے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے اور اسی طریقے سے درود شریف کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے ارشاد فرمایا کہ بھی جو ہے وہ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھو تو اس سے جو ہے درجات ملیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، اس کی حقیقت تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ اگر یہ عبادت اللہ کے دربار میں پیش کی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب کے لیے دعا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حبیب الرحمن ہے۔ حبیب اللہ یعنی آپ کا لقب وہاں پہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، لیکن آپ کا جو مقام حبیب الرحمن یعنی حبیب اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب یہ سب سے اونچا مقام ہوتا ہے۔ لہذا محبوب کے لیے جب کوئی دعا کرتا ہے تو محبوب کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے، کیونکہ اس کے محبوب کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ لہذا اس لیے صلاۃ و سلام کے بارے میں کہ یہ وہ نیکی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس صرف ایک صلاۃ و سلام ہوگا ایک پرچی کے اندر، بطاقہ کی حدیث بطاقہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک صلاۃ و سلام پر ان کی بخشش کروا لیں گے کل روز قیامت میں۔ تو کہنے کا مقصد صلاۃ و سلام کی یہ حقیقت، اور قرآن کریم کی تلاوت بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کی جو ہے ایکسیپٹنس اور قبولیت کی ضمانت نہیں ہے کہ جو بھی تلاوت کی جائے یقیناً قبول ہو جائے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جو حلق سے قرآن پڑھیں گے، دلوں کے اندر قرآن اترے گا ہی نہیں ان کا، وہ صرف حلق سے قرآن پڑھیں گے، مطلب ہے کہ وہ قرآن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو مان لو تلاوت ہو رہی ہے قبول نہیں ہو رہی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عبادت متعین کر دی صحابی کے لیے جو یقیناً قبول ہو، اور یقیناً قبول ہو، اور پھر ایسی عبادت ہے کہ اس صلاۃ و سلام کے ذریعے سے دیگر عبادات کے راستے بھی کھل جائیں گے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے محبوب کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے، تو پھر سمجھو کہ محبوب کی تو انگلی پکڑ کے اللہ لے کے چلیں گے اور آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے صلاۃ و سلام کی اہمیت اس نقطہ نظر سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو حقیقت بیان کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ و سلام کی عبادت ایسی جو اللہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کوئی عبادت ادا نہیں کرتے، لیکن صلاۃ و سلام کی عبادت اللہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے ترغیب اور حکم دیا جا رہا ہے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم جو ہے وہ صلاۃ و سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ بھی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، اور اسی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، تو ایمان والوں کو کہا اس کو کرو۔ اس نقطہ نظر اور پہلو سے صلاۃ و سلام کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی دوسری نفلی عبادت پر۔ اس لیے صلاۃ و سلام کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فرمائی صحابی کو کہ اس کو آپ جو کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ کبھی رد نہیں ہوگی، اور ساری عبادتوں کا گیٹ وے ہی صلاۃ و سلام ہے۔ جب اس گیٹ وے میں تم انٹر ہو گئے تو باقی عبادتیں انشاءاللہ آپ کے لیے سہل اور آسان بھی ہیں، اور ان کے لیے قبولیت کی بھی یہ راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔
اس نسبت سے آپ نے یہ صلاۃ و سلام کو اہمیت دی ہے۔ باقی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ سب سے عالی اور عرفہ، ایسی جو ہے وہ ظاہر اللہ کا کلام بھی سب سے عرفہ والا، اس لیے کلام الملوکی ملوک الکلام وہی والی بات ہے۔ لیکن یہ جو صلاۃ و سلام بھی حقیقت میں دعا تو اللہ کی حضوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا مرتبہ مقام اس نوعیت سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے صحابیوں کی اس کی تاکید فرمائی کہ یہ اگر کثرت سے کرو گے تو پھر اللہ دو انعام دیں گے کہ دنیا میں اللہ تمہاری کفایت کریں گے، کفالت کریں گے، یعنی دنیاوی ہر ضرورت پوری کریں گے، اور آخر میں تمہاری بخشش کریں گے۔ اور آدمی کو یہ دو چیزیں چاہیے، دنیا میں ضرورت اور آخر میں مغفرت۔ تو فرمایا صلاۃ والسلام سے یہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں، باقی اپنی واجبات جو عبادتیں ہیں واجب باتیں پوری کرتے رہو، باقی وقت اس پہ لگاؤ۔ ضرورت و مغفرت انسان کا مطمع نظر ہے اور صلاۃ والسلام سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔